دوستو ہزاروں سال پہلے مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی اور یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرعون کے لشکر کو شکست دی اور یہ لشکر فرعون کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا۔ دوستو آج کی کہانی لاہور کے ایک نوجوان یاسر کی ہے جس کو تاریخ کے ساتھ سیاحت کا بھی شوق تھا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سرزمین کو جہاں یہ واقعات رونما ہوئے۔ بہرحال یاسر نے رخت سفر باندھا اور مصر جا پہنچا اور قاہرہ کے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ دوسرے دن صبح یاسر نے گائیڈ کا بندوبست کیا۔ گائیڈ جو ہے دونوں زبانیں جانتا تھا، انگلش اور اردو۔ اس نے یاسر کو مکمل ٹور بنا کے دیا۔ گائیڈ کی جیپ میں کھانے پینے کا سامان رکھنے کے بعد یاسر و گائیڈ روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے اہرام مصر کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچ کے یاسر کو احساس ہوا کہ دنیا بھر کے سیاح وہاں موجود تھے۔ یاسر اہرام مصر کو دیکھ کے حیران ہوا۔ گائیڈ ٹکٹ لے کر جب اہرام کے اندر داخل ہوا اور وہ کمرہ بھی دیکھا جب مرنے کے بعد فرعون کی ممی کو رکھا جاتا تھا۔ باہر شدید گرمی تھی اور اندر جیسے اے سی لگا ہوا تھا اور اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ وہاں سے نکل کے یاسر و گائیڈ ابو الہول کے پاس آئے۔ یاسر اس کی ہیبت دیکھ کے حیران ہوا۔ یاسر کو ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ گائیڈ کہہ رہا تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی بدروئیں منڈلاتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہیں پہ رات ہو گئی اور پہلے دن کا اختتام ہوا۔ اگلے دن کا پروگرام یاسر نے اصرار کر کے دریائے نیل کی اس مقام کا رکھا جہاں فرعون اس کا لشکر غرق ہوا تھا، مگر گائیڈ نے یاسر کو آگاہ کیا کہ وہ مقام انتہائی خطرناک ہے اور احتیاط سے جانا ہوگا تو بہتر ہوگا، اور ہم اپنے ساتھ دینی کتب اور قرآن پاک بھی رکھ لیں گے۔ دوسرے دن شدید گرمی کی وجہ سے پروگرام شام کو شروع ہوا اور سب سامان رکھ کے گائیڈ اور یاسر نکلے۔ یاسر نڈر نوجوان تھا اور گائیڈ سے کہہ رہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، مگر گائیڈ پریشان تھا اور یاسر سے کہہ رہا تھا کہ وہ مقام جہاں فرعون اس کے لشکری رہا کرتے تھے، دریا کے ساتھ ساتھ ان کے آثار ابھی بھی باقی ہیں اور اکثر لوگ وہاں جانے سے منع کرتے ہیں، مگر آپ سے بات ہوئی تو ہم چلتے ہیں۔ دونوں دریا کے اس مقام پہ پہنچے جہاں دریا کے کنارے بانس کھڑے ہوئے تھے اور سرخ جھنڈے لگے ہوئے تھے اور ایک بورڈ پہ لکھا تھا کہ ہزاروں سال پہلے فرعون اور اس کے ساتھی یہاں پہ غرق ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کے یاسر نے اس مقام کو دیکھا جہاں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا تھا۔ گائیڈ نے اشارہ کر کے یاسر کو بتایا کہ وہ سامنے دریا کے کنارے سے تھوڑی دور ایک بستی ہے جو صدیوں پرانی ہے۔ اب وہاں اس کے کھنڈرات باقی ہیں، مگر مشہور ہے کہ یہاں فرعون کے لشکری رہا کرتے تھے۔ یاسر کو بہت زیادہ شوق ہوا اور جیپ اسٹارٹ کر کے اس بستی کی طرف روانہ ہوئے اور جیپ وہاں پہنچی تو سناٹے کا راج تھا۔ بہت سے مکانوں کی چھتیں وجود نہیں تھیں، دروازے دیواریں سب ٹوٹے پھوٹے حالت میں تھے، بس ایک مکان قدرے بہتر حالت میں تھا اور اس کی چھت سلامت تھی اور دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ یاسر اور گائیڈ جب دروازے قریب پہنچے تو اندر سے ایک آواز آئی جو مرد کی تھی۔ صاحب اندر آ جائیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ گائیڈ نے چلا کے کہا کہ ہم اندر نہیں آئیں گے۔ اندر سے آواز آئی کوئی بات نہیں، ہم باہر آ جاتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے 15-16 ڈھانچے باہر نکل آئے۔ سب سے لمبے ڈھانچے نے کہا کہ میں فرعون کے لشکر کا سپہ سالار ہوں اور میں شدت سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے یاسر کی حالت بہت خراب ہوئی اور گائیڈ بھی کانپ رہا تھا۔ ایک ڈھانچہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا۔ اس نے کہا کہ لو پیو بہترین شربت اور اپنی پیاس بجھاؤ۔ پھر اس کے بعد یاسر نے اس پیالے کو منہ سے لگایا تو اس میں خون تھا اور کیڑے جو ہے تیر رہے تھے اور بدبودار کیڑے۔ سپہ سالار اس کے لشکری قہقہے لگانے لگے۔ سپہ سالار نے چلا کے کہا اب ان کو کھانا پیش کیا جائے جو بھنا گوشت ہے۔ ایک تھالی میں بھنا گوشت یاسر اور گائیڈ کے سامنے رکھ دیا۔ یاسر نے جب غور سے دیکھا تو اس میں مینڈک اور چھپکلیاں تھیں جن میں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ یاسر نے تھال پھینک دیا تو سپہ سالار کو غصہ آ گیا۔ اس نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کی تکہ بوٹی کر دو۔ جیسے ہی سب ڈھانچے یاسر اور گائیڈ کی طرف بڑھے، گائیڈ نے زور سے چلا کے کہا سر جیپ کی طرف بھاگیں۔ یاسر اور گائیڈ جیپ کی طرف بھاگ رہے تھے اور ڈھانچے چلاتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ بہرحال یاسر اور گائیڈ جیپ تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کے گائیڈ نے چلا کر کہا سر قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کریں اور ان ڈھانچوں کا مقابلہ کریں۔ جیسے جیسے یاسر گائیڈ کے ساتھ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے بلند کرتا ہوا ڈھانچوں کی طرف بڑھا، ڈھانچوں میں سے کربناک اور تکلیف والی چیخوں کی آواز آنے لگی اور ان میں شعلے پیدا ہونے لگے اور وہ جلنے لگے اور پھر دھواں بن کر غائب ہوئے۔ بہرحال یہ ہے کہ یاسر اور گائیڈ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ بلائیں جو ہے ختم ہوئی اور ان کا خاتمہ ہوا۔ دونوں نے، یاسر نے اور گائیڈ نے قرآن پاک کو چوما اور سینے سے لگایا۔ یاسر اور گائیڈ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس منحوس علاقے سے خیریت سے نکل آئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔